الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور ہر طرح کا درود پاک نبی مکرم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ عزیز دوستو، بھائیوں، قبرستان ایک عبرت کی جگہ ہے، وہاں جاتے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم نے آخر اسی جگہ آنا ہے۔ نہ جانے ہمیں کون سی جگہ نصیب ہوتی ہے، یہاں ہوتی ہے، کسی دوسرے ملک میں ہوتی ہے، کسی دوسرے شہر میں ہوتی ہے، کہ دوسری جگہ پہ ہوتی ہے، پر دل میں خواہش یہی رکھنی چاہیے، یا پروردگار ایمان کی زندگی، ایمان والی موت اور ایمان والی قبر نصیب فرما، اور اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمیں حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، اور جب ہم وہاں جائیں تو وہیں ہو کر رہ جائیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں میں دو جگہ مل جائے تو خوش نصیبی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم جہاں بھی ہوں، جہاں بھی ہماری قبر ہو، اگر ہمیں دفنایا جاتا ہے تو وہ کسی کو نہیں پتا کہ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو وہاں سے اٹھا کر ان کو مدینہ منورہ کے قبرستان میں بھی پہنچا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ رب العزت سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ ہم ایسی کون سی باتیں اپنائیں، ایسی کون سی چیزیں اپنائیں کہ ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو جائے۔ کیونکہ قبر کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ قبر جب کھودی جاتی ہے اس کی دو حالتیں ہو جاتی ہیں، یا تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو جاتی ہے، تو یا وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک لوگوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری آخرت سنور جائے۔ حضرت سیدنا ضحاک بن عبد الرحمن بن ارزاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ
الاشری رضی اللہ تعالی عنہ نے بوقت وفات اپنے بیٹوں کو بلایا اور فرمایا جاؤ جا کر قبر کھودو، مگر اسے کشادہ اور گہرا رکھنا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے حاضر ہو کر عرض کی، ہم نے قبر کھود دی ہے اور اسے خوب کشادہ اور گہرا رکھا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، قبر دو ٹھکانوں یعنی جنت کا باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک ضرور بنے گی۔ یا تو میری قبر مجھ پر کشادہ کر دی جائے گی، یہاں تک کہ ہر طرف سے 40 گز تک وسیع ہو جائے گی، پھر میرے لیے میری قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا اور میرے لیے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا، میں اس میں اپنی بیویاں، محلات، جو عزت و کرامات اللہ رب العزت نے میرے لیے تیار کی ہے، اس کا نظارہ کروں گا، پھر میں اپنے ٹھکانے کی طرف اس طرح جاؤں گا جس طرح دنیا میں اپنے گھر کی طرف آتا ہوں، اور پھر دوبارہ اٹھائے جانے تک مجھے جنت کی ہوائیں، خوشبوئیں پہنچتی رہیں گی۔ لیکن اگر میرا ٹھکانہ جہنم کا گڑھا ہوا، ہم اس سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگتے ہیں، تو میری قبر مجھ پر تنگ کر دی جائے گی، حتیٰ کہ نیزے یعنی جہنم کا گڑھا بن جائے گا اور نیزے کی نچلی نوک سے بھی زیادہ تنگ ہو جائے گی، پھر میرے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا، اس میں مجھے زنجیروں، توکوں، رسیوں کو دکھایا جائے گا اور پھر جہنم میں اپنے ٹھکانوں کی طرف دھکیلا جائے گا، جس طرح دنیا میں اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہوں، پھر مجھے دوبارہ اٹھائے جانے تک مجھے اس کی تپش اور گرمی پہنچتی رہے گی۔ اللہ رب العزت، اب میرے دوستوں، بھائیوں، جو نیک لوگ ہیں، جو نیک لوگ دنیا سے گزرے ہیں، جو نیک لوگ اس وقت دنیا میں موجود ہیں، وہ اس خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں کہ یا پروردگار، ہم سے ایسا کوئی گناہ نہ کروانا، ہمیں ایسا گناہ کروانے سے روک لینا جس سے ہماری پکڑ ہو جائے، لیکن ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے بالکل پریشان نہیں ہوتے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قبرستان کا رخ کرو، وہ عبرت کی جگہ ہے، وہاں بڑے بڑے سورما جو کہتے تھے کہ ہمارے بغیر دنیا چل نہیں سکتی، منو مٹی کے نیچے وہ پڑے ہوئے ہیں، دنیا اسی طرح ہے۔ لیکن ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے، ہمیں اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ نہ جانے کس چیز کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کی آگ سے بچائے۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہماری
قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ہماری بخشش فرما دے۔ یا پروردگار ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ تیرے خوف سے ہم روتے رہیں، ڈرتے رہیں، نیک کام کرتے رہیں۔ لیکن آج کل بعض لوگ بالکل اس لحاظ سے باتیں کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کبھی مرنا ہی نہیں، یہ دنیا ہی ان کا ٹھکانہ ہے، کبھی جانا ہی نہیں یہاں سے۔ یا پروردگار ہمیں ان لوگوں سے بچا، ان لوگوں سے دور رکھ۔ تو اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمیں اٹھا، اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا پروردگار پیارے حبیب الخیال ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔